حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑے بادشاہ تھے. حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بادشاہ تھے اور جدی پشتی بادشاہ تھے. آپ کے باپ بھی بادشاہ تھے, ان کے دادا بھی بادشاہ, پردادا بھی بادشاہ تھے. تو ایک دفعہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بابا داخل ہوا اور اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا. بادشاہ نے پوچھا کہ اسے پوچھے کہ کیا دیکھ رہا ہے؟ جب بابے سے پوچھا تو نے کہا کہ میں سرائے دیکھ رہا ہوں. یہ سرائے دیکھ رہا ہوں, سرائے ہوتے ہیں نا یہ اسٹیشن کے پاس رات کو پتہ ٹھہرا صبح چل دیا, اس کو سرائے کہا جاتا ہے, جس کو آج کل نیا نام ہاسٹل کے نام سے دیا جاتا ہے یا ہوٹل کے نام سے دیا جاتا ہے. بادشاہ نے کہا بابا جی یہ سرائے تھوڑا ہی ہے, یہ تو بادشاہ کا محل ہے اور میں تخت پہ بیٹھا ہوں, آپ میرے شاہی محل کو سرائے کہہ رہے ہو. بابا جی نے پوچھا کہ آپ سے پہلے کون تھا؟ میرا باپ تھا آدم. اس سے پہلے کون تھا؟ میرا دادا تھا. اس سے پہلے میرا پردادا. اور میں بیٹا یہ سرائے نہیں تو اور کیا, ایک جاتا دوسرا آ جاتا. دل پہ چوٹ لگی, سارا دن سوچتے رہے, سارا دن سوچتے رہے, یہاں تک کہ رات کو سونے کے لیے جب گئے تو ابھی جا کے لیٹے ہی ہیں تو چھاتے پہ چلنے کی آواز آ گئی. کھڑکی کھولی, نیچے سے آواز لگائی کون ہو؟ واپس جواب بھائی آپ نے کیا کہنا ہے؟ بھائی یہاں بادشاہ کا محل ہے, چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ جواب ملا ہمارے اونٹ گم ہو گئے, ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن شاہی محل اور پھر اونٹ بھی کبھی چھتوں پہ چلے, اور شاہی محل کی چھت پہ تم اونٹوں کو ڈھونڈ رہے ہو, یہ کیسی دلائی ہے؟ تو جواب ملا کہ اگر بادشاہ کے چھت پر شاہی محل پر اونٹ نہیں مل سکتے ہیں تو نرم اور گرم بستر پر بھی اللہ بھی نہیں مل سکتا. مرتے دن کو وہ چوٹ لگی تھی, رات کو یہ چوٹ لگی, صبح وزیروں کو تیار کیا اور ہم کہنے لگے کہ چلو یار یہاں سے نکلتی ہیں, سیر و سیاحت کر کے آتے ہیں تو ریلیکس ہو جائیں گے. اپنا گھوڑا بھی تیار کیا, وزیر بھی تیار ہو گئے, مشیر بھی تیار ہو گئے, شکار کرنے کے لیے پہاڑوں میں نکل گئے. فرماتے ہیں کہ جس وقت جا کے جنگل میں شکار کے اندر ہے, دوپہر کو بادشاہ کا دسترخوان علیحدہ لگا دیا گیا, وزیروں کا علیحدہ لگا دیا گیا. بادشاہ کھانے لگے تھا, ایک چیل آئی, اس نے بادشاہ کے ہاتھ سے روٹی چھین لی. اب سب کے سامنے روٹی چھین لی جائے تو بادشاہ اپنی کتنی انسلٹ فیل کرے گا. بادشاہ نے نہ سوچا نہ سمجھا, اپنے گھوڑے کو انی لگائی اور چیل کے پیچھے. اب چیل اڑی جا رہی ہے, بادشاہ پیچھے, وزیر بھی پیچھے, آگے بھاگے ایک جگہ پر جا کے چیل بیٹھ گئی. بادشاہ وہاں پہنچ گیا تو کیا دیکھا, ایک بندہ پڑا ہے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں, منہ اس کا ایک طرف ہے. وہ چیل جو ہے وہ توڑ توڑ کر پنجوں کے ساتھ اس کے منہ کے اندر لقمہ دے رہی ہے. بادشاہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے. جا کے پوچھا تم کون ہو؟ کہ ابراہیم بن ادم کی سلطنت کا فلاں بن فلاں تاجر ہوں. میں یہاں کیسے, یہاں سے گزر رہا تھا, ڈاکو پڑ گئے, سارا مال بھی لوٹ گئے, ساری سواریاں بھی لے گئے اور مجھے باندھ کے یہاں پھینک گئے. پوچھا کب سے پڑے ہو؟ کہنے کہ 8 دن ہو گئے. پانی اور روٹی کا کیا بنتا ہے؟ کہنے کہ اللہ اس چیل کا بھلا کرے, یہ چوچو کے ساتھ پانی بھی پلا جاتی ہے, روٹی بھی کھلا جاتی ہے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو موالے کھا رہا ہے تمہیں پتہ ہے یہ کون سے موالے ہیں؟ نہیں جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں. فرمایا یہ ابراہیم بن ادم کے شاہی خاندان کا شاہی کھانا ہے جو اللہ تیرے منہ میں دے رہا ہے. اور آپ نے اس کے بازو کھولے, ہاتھ کھول دیے اور پوشاک اتار دی. وزیر کو کہا کہ نکل جاؤ, اب مجھے کوئی عمارت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, باقی ساری زندگی میں اللہ کر کے گزاروں گا. فقر کا لباس پہن لیا اور اللہ کی عبادت میں مستغرق ہو گئے. تو آپ ایک ندی پر پاؤں پانی کے اندر لٹکا کے نا اللہ کی تسبیح بھی یاد کر رہے ہیں. اللہ کی تسبیح, اور اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ جا رہے ہیں, دائیں بائیں پرندے ہیں, آگے پیچھے جنات ہیں اور کافی مخلوق کے جو آپ پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں. تو ایک
یہ نے بول پڑا اور کہنے لگا حضور کہ اللہ نے آپ کو کتنی شان دی ہے؟ فرمایا یہ ساری ٹھاٹ باٹ یہ ساری شاہی سبحان رب الاعلیٰ سے کام ہے کہ اللہ کی تسبیح کی حیثیت اس سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ پروٹوکول فانی ہے لیکن اللہ کی تسبیح سمدی ہے ہمیشہ کے لیے. تو آپ ندی میں بیٹھ کے تو اللہ کی تسبیح بیان کریں. دو بندے وہاں سے گزرے, ایک نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ دوسرے کا نہیں پتا. یہ ابراہیم بن ادم ہے جو بہت بڑے بادشاہ تھے, جدی پشتی بادشاہ تھے, اور یہ دیوانہ ہو گیا اور اس نے بادشاہ چھوڑ دی ہے, فخر کا لباس پہن لیا. پہلے اس کے ہاتھ کے اشارے پر لوگوں کی فوجیں نکلتی تھی, لڑائی کے لیے مجاہد نکلتے تھے, لیکن آپ دیوانہ ہو گیا. آپ اس کے کہے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ اس پر آپ نے فرمایا بیٹا ادھر آؤ. فرمایا کہ مجھے بادشاہی کا عطا نہ دیا تم لوگوں نے کہ میری حکومت چھین گئی ہے. نہیں, بلکہ حکومت چھینی نہیں ہے, اللہ نے آپ حکومت عطا فرمائی. کہ پہلے میں لوگوں پر حکومت کرتا تھا, پورے ملک کے اندر میرا آرڈر چلتا تھا, اور لوگ جو ہے کچھ عمل کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے. لیکن اب دیکھنا, آپ نے انگوٹھی اتاری ندی کے اندر پھینک دی, آواز دی مچھلیوں میری انگوٹھی لے آؤ. ایک مچھلی اڑی اور اڑ کر آپ کے گودی میں آئی, اور اس کے منہ کے اندر وہ مدری موجود تھی, وہ چاندی کی وہ موجود تھی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ انگوٹھی یہ بندہ نہیں لے کے آیا, کہ مخلوق میں سے کوئی اعلیٰ افسر وزیر نہیں لے کے آیا, بلکہ ایک مچھلی لے کر آئی ہے. پہلے اللہ نے ان انسانوں پر حکومت عطا فرمائی تھی, اب ساری کائنات پہ حکومت عطا فرمائی. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ کی ساری شے جو ہے وہ بندے کے تابع ہو جاتی ہے. بھائیو, میرا رب یہی فرماتا ہے کہ خواہشات نفسانی سے دور رہو, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرو. جب یہ کام کرو گے تو اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرماؤں گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو کچھ سنا سنایا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ, 3 دفعہ سورہ اخلاص اول آپ کے درود پاک پڑھ کے قبلہ فہیم صاحب کی مل کر دیں, اور آپ دعا فرمائیں کہ حاجی سلیم صاحب, حاجی شفیق صاحب, حاجی علیم صاحب کی ہمشیرہ محترمہ گزشتہ میں انتقال ہو گئی, ان کے سارے سوال کے اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد المبارك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین, تیرے گھر کے اندر تیری بارگاہ اقدس کے اندر ہاتھ پھیلائے بیٹھے, ہر خیر کے لیے حل کرتے ہیں اپنے کرم سے, ہر شر سے بچنے کی آمین. یا رب العالمین, جانتا ہے جنہوں نے جتنا کلام پاک پڑھا, ذکر اذکار کیا, پڑھنا پڑھانا عبادت قبول و منظور آمین. یا رب العالمین, جانتا ہے انہوں نے بھی تیرا کلام پاک پڑھا, ہم تمام مسلمانوں کو ہر روز بلا ناغہ اپنے گھروں کے اندر تلاوت کلام پاک پڑھنے, اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے, وہ خیرات کے اور ثواب ہم تیرے پیارے معبود آقا نامدار تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پیش سرکار نے کے دوست سرکار دو عالم ملامت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آدم علیہ السلام کے اقرار سب کی ارواح کو درجہ بدرجہ ثواب دے. آمین. بالخصوص حاجی صاحبان
مشیرہ کی رویت کو پیش کرتی یا رب العالمین ان کے درجات کو ان کی موت کی طرف دیکھ کر ہمیں بھی اپنی موت کرا دیں. ہم میں جو بے نماز بیٹھے ہیں ان کو پانچوں وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی ہمارے اہل خانہ خصوصاً جو نماز پڑھتے ہیں انہیں نماز پڑھنی نصیب یا رب العالمین. کثرت سے زندگی کے اندر درود پاک پڑھنے کی ساتھ ہر روز بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی. رمضان شریف آ رہا ہے، اس کے روزے کے لیے تیاری کرنے کی. ہم میں جو ساتھی بیٹھے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے انہیں اس فرض کو ادا کرنے کی سعادت یا رب العالمین. سب کا جاریہ کے اندر نماز جو تو نے عطا فرمایا زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق یا رب العالمین. جو لوگ تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد یا رب العالمین. نیکی کے کاموں کے اندر برائی سے نفرت اور دوری نصیب فرما. غیر مسلموں کی سازشوں سے مسلمانوں کو معاف. جو ہمارے مسلمان بھائی غیر مسلموں والے کام کرتے ہیں انہیں اس سے سچی توبہ نصیب. اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما رحم فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ ونور علی وزینت فرش وعطرتہ وعطیت